بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 61 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے یزید کے خلاف لڑے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے پورے خاندان اور تمام ساتھیوں سمیت کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید ہوئے۔ رسول اللہ کے پیارے نواسے کو اتنی بے دردی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ کربلا کی سرزمین پر کیوں تشریف لائے؟ آپ کو شہید کس نے کیا؟ اور کوفے کے مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو ہم اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصراً پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلام کی تاریخ کے واقعات کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں موجود تھے کہ آپ کو مدینۃ المنورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور بتایا کہ تخت حکومت پر اب یزید بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ یزید نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقۂ انتخابات کے بالکل خلاف تھا۔ حکمران امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین اور اسلام کا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے کسی حکمران نے اپنے بیٹے یا کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اس لیے یزید کی تقرری اسلامی طریقۂ انتخابات کے بالکل خلاف تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اہل کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھیں اور دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے۔ آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلامی شریعت کے خلاف تھی، دوسری طرف یزید کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ یزید میں خلیفہ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین علیہ السلام یزید کو نااہل اور اسلام کی شریعت کا دشمن مانتے تھے اور یزید کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ بھی تھی۔ تو یزید کے خلاف خروج کرنا آپ اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے، پھر وہاں سے سارے خاندان، اہل و عیال اور جانثار ساتھیوں کو لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے اطلاع دے۔ مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا کہ کوفے کے ہزاروں افراد آپ کے حیات پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ اس اطلاع کے بعد آپ علیہ السلام کوفہ کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد جو کوفہ میں فساد برپا ہو چکا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ کو آپ علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچے،
تو آپ کو خبر ملی کہ کوفے والوں نے بدعہدی کر دی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یزید کو جب امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم صفت انسان تھا اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک دیا جائے اور اس سے کہو کہ میری بیعت کرنے ورنہ اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کے لشکر کو لے کے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کربلا پہنچا اور کربلا کی سرزمین پر ہی امام حسین علیہ السلام کو روک دیا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار یزید کے بدبخت لشکر نے دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ امام حسین علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور دریائے فرات پر پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں اور پورے اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو دریائے فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو اور ساتھیوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام پیاس سے ٹوٹ کر ہماری تمام شرائط اور بیعت کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بھی امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزیدی فوج نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل گیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ عاشوراء کے دن تک آپ علیہ السلام کے بیٹوں، بھائیوں اور جانثار ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس اور علی اصغر بھی شامل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پہ ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ کوفے کے مسلمانوں نے یزید کے ڈر سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک ایک کر کے آپ کے جانثار اور ساتھی شہید ہوتے گئے۔ آخرکار دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یزید کی فوج کے کسی بھی سپاہی کو آپ علیہ السلام کے نزدیک آ کے آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ تھی، اور ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار شمر کے اکسانے پر ذرا نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کا سر الگ کر کے اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔
اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر وہاں یزید کی دربار میں امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب سلام اللہ علیہا نے لرزہ خیز خطبہ دیا، جس کو سننے کے بعد دربار یزید میں موجود درباری اور اہل شام والے پشیمان ہوئے۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں ملامت ہوتی رہتی ہے اور قیامت تک اس بدبخت کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یزید نے خود کو خلیفہ وقت اور فاتح ثابت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے جو جنگ کی، اس میں صرف اور صرف رسوائی اور شکست نصیب ہوئی اسے، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کر رہے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت و رسوائیت کی علامت بن کے رہ گیا، اور یہ جنگ امام حسین علیہ السلام کی فتح ثابت ہوئی۔